کیا جس قوم میں اللہ کا کوئی رسول کوئی پیغمبر نہ آئے اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا یا نہیں؟ سمجھ آئی کہ جب کسی قوم میں اللہ کی طرف سے کوئی رسول یا نبی نہ آئے تو کیا اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے گا یا نہیں؟ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام آیت نمبر 131 میں مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک یہ ان کہ لم یکن بالکل نہ ہو، یہ بالکل نہ ہو، یہ کہ بالکل نہ ہو، ربک کہ تیرا رب، مہلک القری بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرے ظلم سے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ تیرا رب بستیوں کو ظلمن ہلاک کرے، وَأَهْلُهَا اور اس کے اہل یعنی اس علاقے والے ظالمون بے خبر ہوں، اس علاقے کے لوگ بے خبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے۔ سادہ سی آیت ہے، سمپل سا اس کا سادہ سا مفہوم ہے، اس میں کوئی واضح کوئی تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، کیا بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کی یہ عادت نہیں ہے، اللہ کی یہ عادت نہیں ہے کیا کہ وہ بستی والوں کو ایسے ہی ہلاک کر دے، لوگوں کو ایسے ہی ہلاک کر دے، یعنی ان کا قصور ہی نہ ہو اور ان پر اللہ عذاب نازل کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بستی والوں کو، علاقے والوں کو، شہروں کو تباہ و برباد کب کرتے ہیں، شہروں پہ علاقوں پہ عذاب کب نازل کرتے ہیں؟ توجہ ہے نا، اس صورت میں عذاب کبھی نہیں اترتا کہ جب علاقے والوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام دینے والا، کوئی نبی، کوئی رسول علاقے میں نہ آیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو ایسے ہی ظلماً معاذ اللہ ہلاک کر دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ اسی بات کو اس طرح اجاگر فرمایا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ ارشاد فرمایا، اور ہر قوم میں ایک ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ وہ آ کے یہ کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ ان دونوں آیات کو اگر آپ دیکھیں، تیسری آیت یہ دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک عذاب دینے والا نہیں بھیجتے، ہم اس وقت تک کوئی فرشتہ عذاب دینے والا نہیں بھیجتے، کب تک؟ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، حتیٰ کہ ہم وہاں پر رسول نہ بھیج دیں، جب تک ہم وہاں رسول نہ بھیجیں۔ عذاب کس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آئے، اللہ کے نبی آئیں اور اس رسول کی، اس نبی کی دعوت گھر گھر میں پہنچے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے،
کیا پیغام؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی جہان میں عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پیغام جب تک بستی والوں تک نہ پہنچ جائے اور پھر وہ علاقے کے لوگ، اس علاقے کی یا بستی کے لوگ اس رسول کا صریحاً انکار نہ کریں، یعنی وہ جب انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی مول لے لیتے ہیں، اور رسولوں کو مارا جاتا ہے، رسولوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کس وجہ سے؟ کہ رسول صرف یہ کہتے تھے کہ کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ کے رسولوں کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک رب کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح کر کے رسولوں کی مخالفت کی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اگر کہیں ہماری مخالفت کیوں ہوتی ہے، ہم اگر کہیں لوگ ہمارے دشمن کیوں بن جاتے ہیں، ہمیں برا بھلا کیوں کہتے ہیں، تو یہ سنت ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے۔ کون سا ایسا نبی ہے، کون سا ایسا رسول ہے، اور کون سا ایسا مبلغ ہے، کون سا ایسا دین دار شخص ہے جس کی لوگوں نے مخالفت نہ کی؟ آپ دنیا دار بن جائیں، لوگ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کرتے پھریں گے، آپ کی لوگ مخالفت نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا دین کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے کی طرف، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانوں، میں نے ساری زندگی اپنی ضائع کر دی، جیسے ہی آپ سیدھے رستے کی طرف چلیں گے تو دیکھیے گا دھڑا دھڑ آپ کے مخالفین بڑھتے چلے جائیں گے، مخالف آپ پر تان کرنا شروع کریں، دیکھیں جی 100 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی۔ حالانکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک بندہ گنہگار تھا، اس نے گناہوں کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا ہے، سیدھے راستے کا انتخاب کیا ہے، ہم اسے اپریشیٹ کریں۔ میں کل بچوں کو یہ بات بتا رہا تھا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ہم نیچرلی جو ہم لوگ ہیں نا، ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ نیچرلی ہماری سب کی عادت کیا ہے؟ گھر میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ماں باپ ہوں، اکثر ماں باپ ہوں، بڑے ہوں، ہم بذات خود ہوں، ہم کسی بھی چیز کو وارم ویلکم نہیں کرتے، اس کا اچھا استقبال نہیں کرتے، اس کو اچھا ویلکم نہیں کرتے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس پہ شابش نہیں دیتے۔ حتیٰ کہ کوئی چیز پکی ہوئی ہو ہمارے سامنے جب آ جائے، اچھی بھی ہو، تب بھی ہم اس میں سے کیا ہے، کوئی نہ کوئی عیب نکالتے ہیں۔ کوئی دلہن بیاہ کے آئی ہو، خوبصورت بھی ہو، پھر بھی ہم اس میں سے کوئی نہ کوئی عیب نکالتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جو ہے وسیع کرنا چاہیے ظرف کو، اپنا ظرف وسیع کریں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی آئے، آپ کبھی بھی کسی بھی طرز پہ، کسی بھی چیز میں، کسی بھی بندے میں نکتہ چینی نہ کریں، طنز نہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو لگے کہ چیز اچھی نہیں بنی ہوئی، تب بھی آپ کہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب کوئی ایک بچہ اچھا کام کرتا ہے، اب دیکھیے بچہ ماں باپ کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آیا، ہم نے اسے گائیڈ کرنا سکھانا ہے۔ اب اس نے 100 میں سے 10% کام ٹھیک کیا ہے، 90% غلط کیا ہے، ہم اس کے 10% کو دیکھیں، 90% کو نہیں، ہم اس کے 10% کو دیکھیں کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، 90% کو اگنور کریں اور اسے کہیں اچھا شاباش، مزید بہتری کی ضرورت ہے، شاباش۔ اس انداز سے ہر چیز کے بارے میں، ہر فرد کے بارے میں ہمیں ذاتی طور پر 4 بندوں کے درمیان اس کو طنز کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے رہنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کا آگے بھی اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جب کوئی اچھا کرے تو ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیج دے۔ ہمارا کام ہے تربیت کرنا، بار بار کہنا، بار بار کہنا، بار بار کہنا اور کہتے رہنا۔ کسی وقت تو اللہ توفیق عطا کر ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا